السلام علیکم دوستو، بنگال کے آخری آزاد نواب سراج الدولہ کا زوال صرف برطانوی فوجی طاقت کی وجہ سے نہیں تھا۔ ان کا تختہ الٹنا بھی ایک غدارانہ سازش کا نتیجہ تھا، جس میں اس کی اپنی عدالت میں طاقتور شخصیات شامل تھیں، خاص طور پر میر جعفر اور باثر بیکر جگت سیٹھ۔ ان کی غداری نے بنگال کی تقدیر کو تشکیل دینے اور برطانوی تسلط کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سراج الدولہ کی جارحانہ اور بعض اوقات مطلق العنان حکمرانی نے اس کے بہت سے درباریوں، رئیسوں اور منتظمین کو الگ کر دیا تھا۔ وہ اپنے حریفوں کے بارے میں شک اور دشمنی کے لیے جانا جاتا تھا، بشمول میر جعفر اپنی فوج کا کمانڈر ان چیف، بدعنوانی کے خلاف نواب کے کریک ڈاؤن اور برطانوی اور طاقتور مقامی اشرافیہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف ان کی مزاحمت نے بنگال کے اشرافیہ کو ناراض کر دیا، جس میں بے پناہ دولت مند جگت سیٹھ خاندان بھی شامل تھا، جو بنگال کے زیادہ تر مالیات کو کنٹرول کرتا تھا۔ سازش میں اہم شخصیت میر جعفر، جو نواب کی فوج کا سپہ سالار تھا، زیادہ طاقت سے اس کے اخراج سے مایوس اور اپنے عہدے سے خوفزدہ تھا، اور جگت سیٹھ جو فتح چند تھا، ایک طاقتور بیکر تھا جو بنگال کی سیاست اور تجارت میں وسیع مالی مفادات رکھتا تھا۔ اس نے سراج کو اپنی مالیاتی سلطنت کے لیے درکار استحکام کے لیے ایک خطرہ کے طور پر دیکھا، اور اومیچند ایک امیر سوداگر تھا جس نے سازش کرنے والوں اور انگریزوں کے درمیان ثالثی کا دوہرا کردار ادا کیا۔ رابرٹ کلائیو کی قیادت میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پر کنٹرول قائم کرنے کے لیے اندرونی تقسیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے سازش کی تشکیل کی۔ جگت سیٹھ اور میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ خفیہ اتحاد کیا۔ جگت سیٹھ نے انگریزوں کی مالی مدد اور لاجسٹک مدد کا وعدہ کیا اگر وہ سراج کو معزول کرنے میں مدد کرے۔ میر جعفر نے نئے نواب کے طور پر تعینات ہونے کے بدلے میں جنگ کے دوران نواب کو دھوکہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ سازش کاروں نے پلسی کی جنگ میں سراج اور انگریزوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے دوران کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میر جعفر نے کلائیو کو یقین دلایا کہ وہ جنگ کے دوران اپنی فوجوں کو روکے گا اور برطانوی فتح کو یقینی بنائے گا۔ جگت سیٹھ نے برطانوی مہم کی مالی اعانت فراہم کی، سپلائی اور رشوت کے لیے اہم فنڈز فراہم کیے۔ پلسی کی جنگ 30 جون 1757 میں اپنے وعدے کے مطابق میر جعفر اور اس کے سپاہیوں کے دستے نے سراج کو دھوکہ دیتے ہوئے جنگ کے دوران غیر فعال کھڑے رہے۔ نواب کی افواج حوصلے پست اور شکست خوردہ کلائیو کی چھوٹی لیکن نظم و ضبط والی فوج کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ سراج الدولہ بھاگ گیا، لیکن میر جعفر کے بیٹے نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ میر جعفر کو بنگال کے کٹ پتلی نواب کے طور پر نصب کیا گیا تھا، لیکن ان کی حکومت پر انگریزوں کا بہت زیادہ کنٹرول تھا۔ جگت سیٹھ کی مالیاتی سلطنت شروع میں پروان چڑھی، لیکن بعد میں اسے زوال کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ انگریزوں نے بنگال کی معیشت پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ پلسی میں غداری نے ہندوستان میں برطانوی سیاسی غلبہ کا آغاز کیا۔ میر جعفر کی غداری ہندوستانی تاریخ میں غداری کی علامت بن گئی۔ میر جعفر، جگت سیٹھ اور انگریزوں کے درمیان سازش ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ یہ بنگال کی آزادی کے خاتمے کا باعث بنی اور تقریباً 2 صدیوں کے برطانوی راج کا مرحلہ طے کیا۔ میر جعفر اور جگت سیٹھ کی دھوکہ دہی ہندوستان کی نوآبادیاتی تاریخ کی سب سے زیادہ بدنام زمانہ بابوہے میں سے ایک ہے۔